تو بات علم کی ہو رہی تھی کہ پھر اللہ کا نظام ہے. اللہ میں نے بتایا قوانین کے تحت اس نے کائنات تخلیق کی اور قوانین کے تحت ہی چلا رہا ہے. اس کا ایک سب سے بڑا قانون ہے لیس للانسان الا ما سعی. میں صحیح اور کوشش کو ریوارڈ کرتا ہوں. ایفرٹ زون میں لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور وہیں ریوارڈ کرتا ہوں. لہذا اس سے اس نے غرض نہیں رکھی کہ وہ میرا نام بھی لیتا ہے یا نہیں لیتا. کیوں میکانزم ہے. دیکھیں آپ نے گندم کا بیج زمین میں ڈال دیا, اس کو نمی دی اور موسم کی اور ٹیمپریچر کے حساب سے اس کو کاشت کر دیا. اس نے پھوٹنا ہے اور اس کے بعد اس کی بالیاں نکلیں گی, اس کے اور دانے اس میں پیدا ہوں گے. اس کی قوانین کے تحت وہ بیج چلتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں زمین پاکستان کی ہوں, میں میکسیکو کی زمین میں ہوں, میں بھارت کی زمین میں ہوں. نہیں دیکھتا. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے جس نے ڈالا ہے وہ اللہ کا نام لیوا ہے یا نہیں ہے, یا وہ مشرک ہے یا وہ ایتھیسٹ ہے. نو, اس کو ایک ہی حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے اس قوانین کے تابع چلنا ہے. لہذا جو ہی اس کو اتنی موئسچر ملتی ہے, وہی ٹیمپریچر ملتا ہے, وہ پھوٹتا ہے اور پودا بن جاتا ہے اور پھل دیتا ہے. اسی طریقے سے اس نے انسان کے بارے میں کہہ دیا کہ جو جو ان چیزوں پر عمل کرے گا, خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے, اس نے وہ مقام دنیا میں عزت والا حاصل کر لینا. اگر کسی نے نام تو اس میں اللہ رسول کا نام آ رہا ہے اس کے نام میں, لیکن اس کے جو اعمال ہیں قوانین کے خلاف ہیں, قوانین فطرت کے خلاف ہیں, اس کو کچھ نہیں ملے گا, مغلوب ہو جائے گا, غلطیاں کرے گا, خمیازہ بھگتے گا. بالکل آپ جنگ احد کی مثال اللہ نے بتا دی ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھیں وہاں آپ نے ایک غلطی کی ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو سزا سے نہیں بچتا. کتنا نقصان مسلمانوں کا احد میں ہوگا. اور اگر اس وقت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے قوانین فطرت کے تحت احد کے پہاڑ کا چکر لگا کر ریئر سے عقب سے اٹیک کیا, دیکھ لیا کہ وہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کمزور ہو گیا ہے. وہ جو 50 آرچرز ڈپلائے ہوئے ہیں چھوٹی سی پہاڑی پر, ان میں سے بیشتر اتر کر مارے غنیمت میں مصروف ہو گئے ہیں اٹھانے میں. تو لہذا اب وہ ریئر کمزور ہو گیا ہے. لیٹ اس اٹیک فرام دیٹ سائڈ. اور پھر آپ نے دیکھا جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اللہ نے کس کو جتایا؟ قوانین کو جتایا. دیکھیں یہ بھی اسلام پڑھنے کا اور سمجھنے کا انداز ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. حضرت حمزہ آپ کے چچا اور اتنے جلیل القدر بہادر شخص, شہادت ان کی ہوتی ہے اور جس انداز سے پھر ہوتا ہے. عورت آتی ہے, ان کا کلیجہ چاک کر کر اس کو چباتی ہے. قوانین چلتے ہیں. یہ اتنی خطرناک دنیا ہے. اس لیے ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ میرے یہ اصول چلتے ہیں. You have to follow those. You have to learn those. اسی لیے دنیا میں علم چلتے ہیں, تحقیق چلتی ہے, ٹریننگز ہوتی ہیں, ایکسپوجرز ہوتے ہیں. پروفٹ کیا تھے؟ پروفٹ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنی بڑی یونیورسٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, آپ کو تاریکی سے اجالے میں, روشنی میں لے کر جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ صحیح کو ریوارڈ کرتا ہے. 1000 کافر آ گئے تو اگر یہ چند دعاؤں کے نتیجے میں ان کو غرق کیا جا سکتا تھا تو نبی سے بڑی دعا کس کی ہو سکتی تھی. اور وہ جو اس وقت کے صحابہ تھے آپ کے کمپینینز, وہ سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ 20 مرتبہ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور ان کی طرف پھونک مار دیں, یہ یہیں غرق اور تباہ ہو جائیں گے. اللہ اس نظام سلطنت کو قائم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. سب سے زیادہ تو عزیز وہ لوگ تھے جو نیولی کنورٹ تھے, جو دلوں سے, اور غریب لوگ مظلوم تھے. بتاؤ کہاں؟ نو, حضور ان سب کو لے کر میدان بدر میں چلے گئے. چوٹیں کھائیں, تکلیفیں برداشت کی. بات کر رہا ہوں میں علم کی. علم کی دنیا ایک جنگ ہے. یہ جنگ بدر اور جنگ احد ہے علم کی دنیا.
آپ نے اگر اس میں بدر والا معاملہ کیا تو دنیا میں غالب ہو جائیں گے، احد والا معاملہ کیا تو مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ ریسرچ کا نام ہے۔ تبھی تو اس نے کہہ دیا کہ دس کرونا پینڈیمک واز اے ویک اپ کال فار دا پاکستانی ریسرچرز۔ میں کہتا ہوں کہ دس کرونا پینڈیمک واز اے ویک اپ کال فار دا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن 57 کنٹریز۔ آل دیز عربs جو دنیا میں ابھی تک خود کو عجم سے زیادہ معتبر اور معزز سمجھتے ہیں، یہ تھی ویک اپ کال۔ ویئر یو آر ان دا ایجوکیشن ڈومین، ان دا ریسرچ ڈومین۔ یہ کوئی سیکرٹ رہ گیا ہے آج کل ویسے کہ دنیا میں حکمرانی کیسے ملتی ہے؟ کرپشن سے ملتی ہے، چیٹنگ سے ملتی ہے، میرٹ کا کلا کامہ کرنے سے ملتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی اکنامک پاور وہ ہے جس کے پاس جتنا بڑا ہی علم ہے، کیونکہ دنیا میں حکومت ہوتی ہے اکانومی سے، اسٹرانگ اکانومی سے۔ جس کی اسٹرانگ اکانومی نہ ہوئی تو وہ کون ہوتا ہے؟ بیگرز۔ سب سے بڑی چیز اکانومی ہے۔ اکانومی آپ کے ڈیفنس کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ ایوری تھنگ نیڈس منی۔ صرف ایک چیز ہے، صرف طرز فکر صحیح کرنا، اس پر پیسہ نہیں لگتا۔ طرز فکر سیلف سینٹرڈ ہے کہ دنیا کو ایکسپلائٹ کیسے کیا جائے، روزانہ پلاننگ ہوتی۔ تو بات ہم کر رہے تھے دنیا کی جتنی اکنامک پاورز ہیں دے آر ایجوکیشنلی ایڈوانسڈ۔ دیکھیں اب دنیا کی ٹاپ کی، چلو میں 4 کر دیتا ہوں، 5 دے دیتا ہوں، چلو ہاتھ کی 5 انگلیاں نا، سوکھا رہے گا کام۔ پہلی پاور ہے دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس، ایجوکیشن میں کہاں؟ دنیا کی 500 بڑی یونیورسٹیاں کے لیے اس میں ٹاپ 100 میں 52 اسی کے پاس ہیں، 42 ریسٹ آف دا ورلڈ۔ سپر پاور کا تو حق بن گیا نا، اللہ کا قانون نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے چائنا۔ چائنا آپ دیکھیں ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ایجوکیشن میں ایڈوانس ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے ان پڑھ گئے چائنا میں؟ جی، یہ ان پڑھ کی بدولت ہی اتنی ریسرچ میں چلے گئے، اور ایسے ایسے وہ دنیا میں آج کل مقابلہ ہو رہا ہے آرکیٹیکچر کا۔ وہ چائنا نے پیش کیا کہ جی میں نے یہ ایک بلڈنگ بنائی ہے، میں اوپن کمپٹیشن میں آتا ہوں۔ وہ ساری دنیا حیران ہے کہ وہ اس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرکیٹیکچر میں نمبر اس کا کہاں آتا ہے۔ علم، ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور سوچ اور عقل، شعور، حکمت و دانائی واقعی دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے پر ہے جاپان۔ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی میں جاپان کہاں ہے۔ ایون امریکہ میں میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہونڈا گاڑی چل رہی ہے، اتنی امریکن میڈ کوئی گاڑی نہیں ہے جتنی جاپنیز میڈ ہے۔ اب سپر پاور کو، یا اس کو جس نے ہیروشیما اور پر بم گرایا تھا، اس کی اکانومی اپنے کنٹرول میں کر لینا، بتائیں یہ ہے علم۔ اور الٹیمیٹلی امریکن اکانومی وینٹ انٹو نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ ود جاپان۔ چوتھا، یورپین یونین ایز اے ہول، وہ جس نے ساری دنیا کو کولونائز کیا ہوا تھا، لیکن علم میں پیچھے چلی گئی تو امریکہ آگے نکل گئی۔ ایک ان میں سے اب 5واں جو ہے وہ ہے جرمنی۔ جرمنی از اے بگ نیم۔ وہ اپنی ریسرچ ٹیکنالوجی میں، اسی لیے اس کی اکانومی سارے یورپ میں سے بیٹر ہے۔ کیوں بیٹر ہے؟ وہ ٹیکنالوجی، ریسرچ، سائنس میں ان سب سے آگے۔ اس کی جتنی یہ بڑی بڑی کاریں ہیں، مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے جی، رولز رائس اور ساری چیزیں ہیں، سیمنز ہیں، بوش ہے، مرک ہے فارماسیوٹیکلز میں، یعنی وہ ہر فیلڈ میں آگے ہے۔ علم کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ان ملکوں کو، اور دنیا کے بیکورڈ ترین علم کے لحاظ سے، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر کوئی ملک ہیں تو وہ سارے مسلمان ملک ہیں۔ روز دن ایک کلام پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہ وہ ہے جیسے کسی کو کوئی مل جائے، خط مل گیا ہو تو پتہ نہ ہو اس کی زبان کیا ہے، اور دن رات پڑھ رہا ہے وہ، جی بڑی بیٹے نے لکھا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بیٹے سے چونکہ محبت ہے تو دل سے لگائے پھرتا ہوں اس خط کو، تو دل سے لگائے پھرتے ہیں، ربی زدنی علما روزانہ پڑھتے ہیں۔ بلکہ ان کو کئی حاجی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، آپ اگر دن میں 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ دوپہر، 11 مرتبہ رات کو پڑھ لیں ربی زدنی علما، تو اس میں نا کافی فرق پڑ جاتا ہے علم میں۔ یعنی اس کو نہیں پتا ربی زدنی علما کا مطلب کیا ہے، اس کو اتنا پتا ہے یہ اللہ کی آیت ہے، یہ برکت والی چیز ہے، اگر یہ 11 مرتبہ صبح پڑھ لی جائے، 11 مرتبہ دوپہر کو پڑھ لی جائے، 11 رات کو، معاملہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔